نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھی، الحمدللہ یہاں مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ایک طالب علم نے آج ناظرہ قرآن کریم الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. دنیاوی تعلیم کسی کی مکمل ہو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں کسی کا قرآن کریم مکمل ہو جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا. الحمدللہ یہ خود تو بابرکت ہے، انشاءاللہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، کل قیامت والے دن یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. دنیا کے اندر انسان ڈھونڈتا ہے جب اس کا کوئی کام پھنس جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کہیں کام اٹک جائے کہ یار کوئی سفارش ڈھونڈو کہ میری درخواست منظور نہیں ہو رہی، کوئی تعلقات بناؤ تاکہ ہمارا کام بن سکے. دنیا میں ڈھونڈتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن، جس دن کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ ہل بھی نہیں سکتا، اس دن تو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کوئی ہمارا سفارشی ہو جو وہاں جا کر سفارش کر دے. تو اللہ نے دنیا میں ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے لیے دنیا میں سفارشی تیار کر لیں. خود اللہ کا کلام اگر سفارشی بن گیا تو سبحان اللہ کیا کہنے، اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا. یہ ایسا سفارشی ہے. دنیا کے اندر دنیا والوں کی سفارش رد ہو جاتی ہے کہ نہیں قبول کرتے، لیکن اللہ کا قرآن ایسا ہے اللہ اس کی سفارش ضرور قبول فرمائے گا. اس لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر قرآن کریم سفارش کرے گا. اور کیا سفارش کرے گا؟ یا اللہ اس بندے کو عزت کا لباس پہنا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کر سب سے پہلے اس بندے کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیں گے. عزت کا تاج اس دن پتہ چلے گا کہ معزز کون ہوتا ہے، عزت کس کی ہوتی ہے، عزت والا کون ہوتا ہے.
عزت والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور اللہ کے حکموں کو ماننے والا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا۔ پھر عرض کرے گا یا اللہ مزید اور اضافہ کرے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس بندے کو عزت کا لباس، عزت کا تاج تو پہنایا، عزت کا لباس بھی پہنا دیں گے، تاج بھی عزت کا، لباس بھی عزت کا۔ پھر عرض کرے گا یا اللہ اب اس بندے سے راضی بھی ہو جائیے گا، اللہ یہ بھی قبول فرما کر اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ اللہ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ آج کے بعد ناراض نہیں، سبحان اللہ، رضامندی، یہ رضامندی اس کا کام بن گیا۔ یہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے سمجھا صرف یہ بچوں کا کام ہے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا مدرسے والے قاری صاحب یا حافظ صاحب کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے۔ اس سے جو جتنا تعلق رکھے گا اللہ اتنا ہی نوازیں گے، اللہ اتنا ہی نوازیں گے، اتنا ہی اس کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ اپنی بولی چھوڑ کر انسان کی بولی بولنے لگے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس میں طوطا سر فہرست ہے کہ یہ بولنے والا طوطا ہے، اس کو گھر لاتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں تو وہ انسان کی زبان بولنے لگتا ہے، اس کو جو سکھایا وہی بولتا ہے جو اس کو سکھایا۔ تو جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہیں اس بولنے والے طوطے کی قیمت زیادہ ہے، یہ نہیں بولتا، یہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے، یہ اپنی زبان جو اس کو اللہ نے دی ہے بس اسی میں ہی آواز لگاتا ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ تو جو پرندہ انسان کی زبان سمجھ لے اور انسان کی زبان میں بات کرنے لگے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ، جو انسان اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھ لے اللہ کے ہاں اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی، وہ اب عام انسان نہیں رہا، اس کی قیمت بہت ہے۔ اگرچہ دنیا والوں کے ہاں اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا والے تو دیکھتے ہیں پیسہ زیادہ کہاں سے آتا ہے، گھر میں 4 بچے، جو بچہ زیادہ پیسہ لاتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پیسہ لاتا ہے، بات بھی اسی کی سنتے ہیں، بات بھی اسی کی مانتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، جیسا اس نے کہہ دیا غلط سلط اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ لا رہا ہے، لے پیسہ، یہ دنیا کے اندر پیسہ تو لا رہا ہے، آخرت میں کامیاب کون کروائے گا؟ آخرت کے اندر جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ یہ وہ بچہ جو حافظ ہے، جو قرآن کو ناظرہ پڑھنے والا ہے، یہ بچہ کل قیامت والے دن ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی قیمت تو بہت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن موجود ہو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امیر ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی امیر نہیں۔ دنیا والے دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر وہ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی، ہم نے اتنی ترقی کی، ہم چاند تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، مانا آپ چاند تک پہنچ گئے، آپ فضاؤں میں گھومتے رہو، فضاؤں میں گھوم رہے، لیکن جو رب کا قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین سے آسمان تک نہیں جاتا، وہ چاند تک نہیں جاتا، وہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان کراس کر کے وہ خود اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بلندی اتنی، اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جب بھی یہ حدیث سنے اس بات کو سامنے رکھے، بہترین سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نصاب نہیں۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، جس بچے نے قرآن کریم مکمل کر لیا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے علم، عمل، رزق، گھر، ہر چیز میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اس قرآن کریم کی برکتوں سے سب کو نواز دے۔ قرآن کریم ایک گھر میں پڑھا جاتا ہے، اللہ صرف برکت اس بندے تک نہیں رکھتے، اس کی برکت پورے گھر میں، بلکہ اللہ اس کی وجہ سے پورے محلے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں جہاں قرآن پڑھنے والا۔ یہ قرآن کریم ایسی دولت ہے، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی، اس لیے تھوڑی ہے اس کو اچھے سے غلاف میں بند کر کے گھر میں رکھ لیا جائے، نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت تو کر لی جائے، روزانہ کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیا جائے۔ روزانہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کم از کم 1 پارہ پڑھ لیں، 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کم از کم تو جو جتنا ہو سکے پڑھ لو، روزانہ قرآن کریم کھول کر چلو 1 رکوع ہی پڑھ لو،
ایک رکوع ہی پڑھ لو. فرمایا ایک رکوع بھی نہیں پڑھا جاتا, کم از کم قرآن تو کھول لو, اور قرآن کھول کر اللہ سے عرض کرو یا اللہ آپ کا کتنا پیارا کلام ہے, کیا آپ کا محبت بھرا کلام ہے, میں ہی نالائق ہوں جو نہیں پڑھ پاتا, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, اللہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. یہ تو قرآن کھلتا ہی نہیں ہے, بند رہتا ہے. کھول تو لو. کھولنا, قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں نا, اس کو جب ہاتھ لگتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. قرآن کریم کو دیکھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. جو بندہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے, کئی عبادتیں اس کو ثواب مل رہا ہے. اس کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب, آنکھوں کا ثواب, کانوں کو سن رہا ہے کانوں کا ثواب, ہاتھ لگ رہے ہیں ہاتھوں کا ثواب. اور اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دل کا زنگ اتار دیتے ہیں. جو دل کو زنگ لگ گیا, اب دل تک تو ہاتھ جاتا نہیں ہے. دعا پڑھتے ہیں ہم, جن کو اس دعا یاد ہے, وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور بہت زیادہ پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجیے. متطہر پاکیزہ, ہم نے اپنے 4 عضو دھوئے, ہاتھ پاؤں منہ دھویا, سر کا مسح کیا, اللہ سے عرض کر رہے یا اللہ ہمارا ہاتھ چہرے تک جاتا تھا, ہاتھوں تک جاتا تھا, پاؤں تک جاتا تھا, یہاں تک گیا, اس کو دھو لیا, دل تک نہیں جا سکتا, یا اللہ دل کو آپ پاک فرما دیں. اس لیے کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا, کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیتے ہیں. تو اصل تو ہمارا دل ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دل پر نظر ہے اللہ کی کہ دل میں کیا لے کر آیا, دل پر نظر ہے. یہ پورے جسم کا جو دلہا ہے نا وہ دل ہے. دل کے بغیر اس جسم انسانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت, جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے. دل الا وحی القلب, یہ دل ہماری ظاہری جسمانی زندگی بھی اسی دل پر ہے. دل جب تک کام کر رہا بندہ زندہ ہے, جب دل نے کام کرنا بند کر دیا کام مر گیا. اسی طرح ہماری روحانی زندگی بھی اسی دل پر ہے. دل میں اچھے خیالات آ جائیں, اچھے جذبات آ جائیں, اچھی خواہشات آ جائیں, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں صبر و شکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اخلاص, یہ سب چیزیں آ جائیں, دل ہمارا بن گیا. اللہ دل کو دیکھیں گے کیسا دل لے کر آیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی, کیونکہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا میں کام آتے ہیں, خاص مال, خاص بیٹوں کا ذکر ہے. کیوں انسان جب کہیں پھنستا ہے پیسہ دے کر اپنا کام بنا لیتا ہے, یا اگر پھنس گیا بیٹے کام آتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ باپ کا ہاتھ تھامتے, وہ کام کر کے آگے بڑھاتے. فرمایا لیکن ایک دن وہ ہے جہاں نہ یہ تمہارا پیسہ کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. وہاں کیا ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم, وہ آدمی جو بھلا چنگا صاف ستھرا دل لے کر آیا, سلیم دل لے کر آیا. ایسا دل جس کے اندر گناہ نہیں ہے, جس کے اندر بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, ریا نہیں ہے, نفاق نہیں ہے, جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہی محبت ہے. تو قرآن کریم پڑھنے سے کیا ہوگا, دل کا زنگ اترے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. لوہے کو زنگ لگ گیا دل کو بھی زنگ لگ گیا. عرض کیا لوہے کا زنگ اتارنے کا طریقہ معلوم ہے, کیسے اترتا ہے, دل کا زنگ کیسے اترے. آپ نے فرمایا 2 کام کرو. نمبر 1, کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ, دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا. یہاں کوئی کیمیکل کام نہیں کرے گا. یہاں صبح سے لے کر شام تک شاور کے نیچے کھڑے رہے, پانی بہتا رہے, کچھ کام نہیں آئے گا. پیٹرول بہاتے رہو, اس دل نے پاک نہیں ہونا. اس دل کو پاک کیسے ہونا ہے, صاف کیسے ہونا ہے, زنگ کیسے اترے گا. اس کو زنگ اتارنے والی چیز ایک ہی ہے, اور وہ ہے اللہ کا قرآن. جو پڑھتا جائے گا دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا. اور فرمایا دوسرا کام, موت کو کثرت سے یاد کرو. جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ اس کا دل کا زنگ بھی اتار دیتا ہے. تو یہ تو بڑی اہم اور بڑی زبردست کتاب ہے. ایسی کتاب ہے جو دنیا بھی بناتی ہے آخرت بھی بناتی ہے. اس کو پڑھنے والا, اس کو اپنے دل سے لگانے والا نہ دنیا میں محروم رہتا ہے نہ آخرت میں محروم رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, رزق اللہ نے لکھ دیا حدیث شریف میں, جب تک ہم اپنا روزی کا ایک ایک لقمہ نہیں کھائیں گے نا اس وقت تک ہمیں موت نہیں آنی. اس وقت تک موت نہیں آنی. افغانستان کا ایک وزیر تھا, اس کو کسی کام سے دوسرے علاقے میں بھیجا گیا, بہت پہلے کی بات ہے.
تو جب وہ جانے لگا جس علاقے میں اس نے اپنی حکومت کی طرف سے جانا تھا وہاں لوگ کافر تھے، مسلمان کم تھے، وہاں حلال گوشت نہیں ملتا تھا، حرام ملتا تھا. تو اس کی ماں نے کہا تو جا رہا چل میرے گھر میں 2 مرغی ہیں، ان کو ذبح کیا اور ذبح کر کے ان کو اس کے حوالے کیا، یہ تو سفر میں اپنے ساتھ رکھ، وہاں تیرے کام آئیں گی. یہ ساتھ لے گیا. وہاں پہنچا تو وہاں جاتے ہی ایک مسلمان خاتون سے ٹکراؤ ہو گیا جو بھوکی تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میلوں دور گیا یہ، وہاں پہنچا تو اس نے جو لے کر آیا تھا مرغی وہی اس کے حوالے کر دی کہ یہ لے لو تم. تھوڑی دیر بعد اپنے ملک کی طرف سے تار آ گیا، پہلے تار آتا تھا کہ وہ کام ہو چکا تم واپس آ جاؤ. کب پہنچا ہی تھا اگلے دن واپس آ گیا. تو میں نے کہا میرے دل میں آیا کہ اس عورت کا رزق اللہ تعالیٰ نے یہ مرغیاں رکھی تھی، یہاں سے اللہ نے وہاں پہنچانی تھی اور میرے ذریعے سے وہاں پہنچا دی، اس عورت نے اس کو کھا لیا. رزق کیسے پہنچتا ہے، کیسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی چلنے والا رینگنے والا کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو، اللہ سب کو روزی پہنچاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے سامنے پتھر ہے نا، اس پر ایک اپنا عصا مارو. عصا کا عصا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور چھوٹا پتھر نکلا. کہا اس کو مارو، مارا، ٹوٹ گیا. اندر سے دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. فرمایا ہم رزق اس طرح پہنچاتے تھے، پتھر کے اندر رزق پہنچ رہا، کوئی رستہ نہیں، رزق اس طرح پہنچاتے ہیں. اور وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے، سبحان من یرانی، سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھے بھولا نہیں، اور یہاں پر بھی وہ مجھے رزق پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رزق پہنچاتے ہیں. تو رزق تو لکھا ہوا وہ مل کر رہے گا. ہم نے دین ہماری طلب پر ہے. حدیث میں جتنا تم طلب کرو گے، جتنا جستجو پیدا کرو گے، اللہ اتنا ہی عطا فرمائیں گے. ہم اپنی جستجو بڑھا دیں، اپنی طلب بڑھا دیں، اپنی فکر بڑھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی عطا فرمانا شروع کر دیں گے. اور یہ تو دین ہمارا ایسا ہے، اگر دل میں یہ بھی پیدا نہیں ہو رہی ہو، یار میرے دل میں تو نہیں آ رہا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن دل میں طلب بھی پیدا نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں. اس رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تو وہ ہے، یہاں آنے والے کو اللہ محروم نہیں فرماتے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے دل میں پیاس پیدا نہیں ہوئی، یہاں آ کر پیاس بھی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی بھی عطا فرمائیں گے پینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب بھی فرمائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی، اس محبت کو پورا کرنے کے لیے اللہ دل کے اندر اپنی شراب محبت بھی عطا فرمائیں گے، محروم نہیں کریں گے. تو اللہ سے مانگنا ہے. لہذا یہ جو بچے نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. الحمدللہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی قرآن سے جڑے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کریں. اچھا بعض آدمی ایسے ہوتے نہیں پڑھا قرآن کریم، زندگی ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں اب تو ہمیں کیا آئے گا. ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ پڑھنے والے بن جائیں گے. حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، فرمایا تم سب قرآن کے حافظ بن سکتے ہو، ناظرے کی بات نہیں، حافظ بن سکتے ہو. فرمایا روزانہ ایک آیت یاد کر لو. ایک آیت تو کچھ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے یاد کرنا شروع کر دے. قل اعوذ برب الناس، کوئی لمبی چوڑی آیت ہے، اگر کسی کو نہیں یہ یاد ہو جائے آگے بڑھ جائے. فرمایا روزانہ ایک آیت یاد کر لو، سال میں 360 دن میں 360 آیتیں یاد ہو جائیں گی. اور اگر اللہ نے عمر لمبی دی انشاءاللہ ایک دن آئے گا پورے قرآن کے حافظ بن جاؤ گے. فرمایا اگر نہ بنے اسی حالت میں مر گئے، کل قیامت والے دن اللہ حافظوں میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. یہ حفظ تو کر رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہا جا رہا سارا ٹائم دے دو، یہ تو ابھی حفظ کی بات کی. تو ناظرہ تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک آیت یا 2 آیتیں بھی پڑھ سکتے، آدھا رکوع بھی پڑھ سکتے، ایک رکوع بھی پڑھ سکتے. تو ہمت تو کرنی چاہیے نا. یہ مال جو یہ خزانہ، یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مفت میں دے رکھی ہے، بس اس سے کماتے جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت بناتے جائیں. کوشش اس کی یہ کرنی ہے، اس کے ساتھ لگ جائیں. اس لیے یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو دنیا میں انسان کو بلندیاں عطا فرماتی ہے، آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرماتی ہے. اس قرآن سے اپنا مضبوطی سے تعلق جوڑنا ہے. جب روز پڑھیں گے تو تعلق ضرور جڑ جائے گا، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ.
کام بن جائے گا. اللہ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ، اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو. اللہ کا کلام پڑھتے رہیں گے، ایک دن محبت ہو جائے گی. ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی بہت بڑی شاعرہ تھی، شعر کہا کرتی تھی. شاعر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے. تو ایران کے بادشاہ کی زبان سے ایک شعر نکلا، اس کا دوسرا مصرع نہیں آیا، اس کو زور لگا لیا. اس نے اپنے ملک کے شعراء کو کہا اس کا جو دوسرا مصرع بنائے گا اس کو یہ انعام دوں گا. پہلے بادشاہوں کے مزاج ایسے ہوا کرتے تھے. اس کے پورے ملک کے شعراء عاجز آ گئے، نہیں اس کا جواب دے سکے. آخر اس نے یہ خط ہندوستان بھیجا کہ وہاں کوئی شاعر اس کا بنا دے. تو یہ ہوتے ہوتے بادشاہ کی بیٹی تک پہنچا یہاں کی. اس نے وہ شعر بنا دیا، شعر اس کی زبان سے نکل گیا، بن گیا. وہ شعر بادشاہ نے لکھوا کر روانہ کر دیا. یہ نہیں بتایا کہنے والا کون ہے. تو اس نے شاہ ایران نے خط لکھا کہ بہت پسند آیا یہ شعر، واقعتاً بڑا زبردست ہے، اس بندے کو بھیجو تاکہ انعام سے نوازیں ہم. تو اب بادشاہ نے بیٹی کو کہا لو جو تو نے شعر کہا اس کا نتیجہ دے. کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں، میں جواب دیتی ہوں اس کو. اس نے جو جواب دیا وہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا اور جواب کا حاصل یہ تھا کہ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی. وہ نظر نہیں آتی خوشبو لیکن آتی ہے، ایسے ہی میں بھی کلام میں چھپی ہوئی. تو شاہ ایران کو پتا چل گیا کوئی خاتون ہے جو سامنے نہیں آنا چاہتی. اس نے وہاں سے وظیفہ بھیجا اور انعام بھیج دیا. اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہے میرا کلام دیکھ لو. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم موجود ہو اور بندہ اس کو پڑھے، اللہ تک نہ پہنچے ممکن ہی نہیں ہے. اللہ بھی اپنے کلام میں چھپے ہوئے ہیں. کلام پڑھتے چلے جاؤ، رب تعالیٰ کی محبت پاتے چلے جاؤ اور اپنے اللہ کو اپنے دل کے اندر پالو. بس صرف اس بات کی آگے بڑھے تو صحیح، رب کا قرآن پڑھے تو صحیح. اچھا پڑھنا نہیں آتا، کوشش کر رہے تو سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو سننے کی یہ ترتیب بنا لیں. گھر میں کوئی بچہ حافظ ہے، گھر میں کسی بچے نے ایک ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، بیٹی نے پڑھا ہوا ہے، بہن نے پڑھا ہوا ہے، بیوی نے پڑھا ہوا ہے، کسی اور نے پڑھا ہوا ہے، اس کو روزانہ ایک رکوع مجھے سنا دو، 2 رکوع مجھے سنا دو، 3 رکوع مجھے سنا دو. سننے والے کو بھی اللہ محروم نہیں فرماتے. رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک آیت سنتا ہے اللہ اس کو ایک ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں جو قیامت تک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں. سننے پر بھی محروم نہیں. اس کلام کو پڑھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، ہاتھ لگانے والا کوئی بھی محروم نہیں ہے. رب کے کلام سے جس کا جیسا جیسا تعلق بنتا چلا جاتا ہے اللہ کی نعمتیں اس پر برستی چلی جاتی ہیں. اس لیے ہمارے پاس یہ موقع ہے. ایک تو اس بات کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ، اور نمبر 2 یہ 2 ہی چیزیں، اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، کلام اللہ کو اور سنت کو. حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، تھام لے، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے، داڑھوں کے ساتھ چھوڑے نہیں، وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. قرآن کو ہم نے پکڑا، سنت کو بھی پکڑنا ہے. اپنی زندگی کے اندر صبح سے شام تک دیکھنا ہے کہ میں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. ہر مومن چاہتا ہے میرے دل میں ہر وقت ہمارے محبوب آنکھوں کی ٹھنڈک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے. کیسے یاد تازہ رہے؟ یاد تازہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ہر عمل میں حضور کی سنت عمل کرنا شروع کر دیں. کھانا کھانے لگا حضور کی سنت یاد آ گئی، یاد تازہ ہوئی دل میں کہ نہیں ہوئی؟ اسی وقت دل میں سکون آ گیا. کھانا کھا کر فارغ ہوا حضور کی سنت یاد آ گئی، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھ لیا، حضور کی یاد تازہ ہو گئی. پانی پینے لگا دعا کی سنت کے مطابق بیٹھ گیا، بسم اللہ پڑھی، 3 گھونٹ میں پیا، حضور کی سنت یاد آ گئی، حضور کی یاد دل میں تازہ ہو گئی. سونے لگا حضور کی سنت یاد آ گئی، اٹھنے لگا حضور کی سنت جاگنے والی یاد آ گئی. بیت الخلا گیا حضور کی سنت یاد آ گئی، نکلا حضور کی سنت یاد آ گئی. گھر سے باہر نکلا حضور کی سنت یاد آ گئی. مسجد میں آیا حضور کی سنت کے مطابق آیا، مسجد نکلا حضور کی سنت کے مطابق نکلا. صبح سے لے کر شام تک سنت پر عمل کرتے چلے جاؤ، دل میں حضور کی یاد کو تازہ کرتے چلے جاؤ. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کتنا آسان نسخہ ہے یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس میں کسی مہینے کی ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا ایسا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہے گا، کام بن جائے گا. جب بھولتا ہے انسان تو پھر کام الٹ ہوتا ہے. یاد جس کی بار بار آتی ہے دل میں، اس سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے.
اس سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبوب اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کے جسم عطر سے خوشبو نکلا کرتی تھی، ایسی پیاری خوشبو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر کر چلے جاتے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ آپ یہاں سے تشریف لے کر گئے. اور پھر آپ کے جسم عطر سے نکلا ہوا پسینہ، آپ آرام فرماتے، اس وقت اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، چٹائی، کھجور کی چٹائی، اس پر آرام کیا، پسینہ آیا تو وہ پسینہ حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابیات جن کے گھروں میں آرام کیا، وہ اپنی شیشی میں جمع کرتے اور کہا اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی. اس لیے تھوڑی تھوڑی دے دے دوسروں کو کہ اس خوشبو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلا ہوا پسینہ تھوڑا سا ڈال لیا، سبحان اللہ، اس کی خوشبو بڑھ گئی. کیا بات ہے. تو اب بات سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر سے خوشبو، پسینے سے خوشبو، تو آپ کے جسم عطر سے نکلا ہوا عمل کتنا خوشبودار ہوگا. جو عمل آپ کی زندگی میں نکلا ہے، آپ خود خوشبو ہیں، آپ کا ہر عمل خوشبو والا، اور جو اس خوشبو والے عمل کو اپنی زندگی میں لاتا ہے اس کی خوشبو بھی دنیا میں بکھر جاتی ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یمن سے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. کام مدینے میں یمن سے آ رہی ہے. اور یمن میں کون تھے؟ حضرت اویس قرنی، جو صحابی کی شرف حاصل نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، آپ تک پہنچ نہیں سکے، ان کی خوشبو مجھے مدینے میں پتہ چل رہی تھی. آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انسان آج ہوتا کیا ہے، انسان نقل کرتا ہے، ہم نقل کرتے، نقل کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. گھر میں آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے وہ باپ کی نقل کرتا ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے. بس اوقات گھر میں باپ کو اگر ٹیلی فون پر کام کرتا ہے نا، وہ آن لائن کام کرتا ہے، فون پر بات کرتا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی کان پہ ہاتھ لگا کے فون وہی باتیں کرے گا جو باپ کر رہا ہے. سن لیا اس نے. بیٹی ماں کو دیکھتی، ماں کیا کر رہی، جو ماں کر رہی وہی کر رہی. اگر باپ اور ماں دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ماں نے مصلی بچھایا تو بیٹی بھی ساتھ لا کر مصلی بچھائے گی، وہ بھی کہے گی میں نے نماز پڑھنی، چھوٹی موٹی نماز پڑھے گی. اور جیسے پڑھ لی ماں نے ہاتھ اٹھائے وہ بھی ہاتھ اٹھائے گی. اب چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہمیں پیار آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اس سے بڑھ کر پیار آتا ہے. کہ سبحان اللہ، اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ ان ماں باپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے اٹھے، اللہ کو ان پر بھی پیار آتا ہے. آیا کام بنا کہ نہیں بنا؟ یہ نقل کرتا ہے، نقل، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آج ہم نقل کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے، میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نقل کرتا ہے گلوکار کی، کوئی نقل کرتا ہے اداکار کی، کوئی نقل کرتا ہے فنکار کی. اور گلوکار، فنکار، اداکار وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل کر رہے ہیں. وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، وہ گانے گا رہے ہیں، وہ خود بھی بدبودار، ان کے جسم سے نکلے ہوئے یہ گناہ یہ بھی بدبودار. جو اس کو اپنے اندر لے گا اس کے اندر کہاں سے خوشبو آئے گی؟ بدبو ہی آئے گی. گھر میں رزق تنگ ہو جائے گا، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نہیں آئے گی. ہاں فرمایا گلوکار کی نقل نہ کرو، اداکار کی نقل نہ کرو، فنکار کی نقل نہ کرو. نقل کرنی ہے تو سرکار کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی نقل کرو. اور سرکار کی نقل کرنے میں ضروری ہے کہ سرکار کی دعائیں ملے کیسے؟ سرکار کی دعاؤں کے طالب ہو تم اگر، سرکار کی دعاؤں کے طالب ہو تم اگر، سرکار کی اداؤں سے مت بے رخی کرو. سرکار کی اداؤں سے مت بے رخی کرو. پہلے عمل میں ان کی اثر پیروی کرو، پہلے عمل میں ان کی اثر پیروی کرو، پھر اس کے بعد دعوی عشق نبی کرو. پہلے عمل تو لاؤ، اندر پتہ تو چلے. حضور کی ایک ایک ادا آتی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتے چلی جائیں گی. آج ہم کہتے ہیں کہ میں کسی مفتی صاحب کی دعا لے لو، کسی مولوی صاحب کی دعا لے لو، ماں باپ کی دعا لے لو، فلاں کی دعا لے لو، شیخ کی دعا لے لو، پیر کی دعا لے لو. تو حضور کی دعا لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیسے ملے گی؟ تب ملے گی جب حضور کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں گے. اور آپ کی دعا ہی دعا ہے، پھر کام ہی کام بن گیا انشاءاللہ. اس لیے یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی. جہاں جہاں ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہے. کچھ سنتوں پر عمل ہے اور آگے بڑھنا ہے. اپنی ساری زندگی ایسی بنانی ہے میری صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے۔ جس بچے کا قرآن مکمل ہوا یا اللہ اس بچے کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما دے، قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما دے، اور ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو بھی قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما، اس گھر والوں کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی قوت میں، ان کے ہر کاموں میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے یا اللہ، ہمیں بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سے اپنا مضبوطی سے تعلق جوڑنے والا بنا دے، ہمیں بھی اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر بچے کو ہمیں خود قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، اس کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، گھروں میں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، جاگنے سونے، ہر کام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنے لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما یا الہ العالمین۔ ہم میں سے کوئی بھی پریشان حال ہے، ہر ایک کی سب پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم غیب سے ہمارے تمام انتظامات فرما دے یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا اللہ، صرف اپنا محتاج رکھیے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ مولا کریم خیر کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ مولا کریم جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے یا اللہ۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے یا اللہ۔ ایکسیڈنٹ سے، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے، ہسپتالوں سے، تھانے سے، عدالت سے، کچہری سے، ہر چیز سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔